حضور غوث پاک کا یہ جو فرمان ہے، ارشاد ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کا نفس خود یعنی کہ پہچان نہیں رکھتا ہے، وہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی کہ جب تک آپ اپنی پہچان آپ کو نہیں ہے تو آپ کسی اور کی پہچان کسی کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ واہ واہ. تو یہ علم باطن اور علم تصوف کی بھی بات، جہاں وہ عقائد کی بات کر رہے ہیں وہاں علم تصوف کی بھی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے. محمود صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک غار حرا میں جاتے رہے ہیں، تو آپ نے اس دوران کوئی تبلیغ نہیں فرمائی، حالانکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر تو پہلے دن کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور حق آگاہ ہیں. پیغمبر حق آگاہ نہیں ہے تو کون ہے پھر؟ وہ حق آگاہی جو تھی جو آپ کو وہاں لے جاتی 40 سال تک، لیکن آپ نے تبلیغ نہیں فرمائی. کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا سلام. سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب، آج کا جو ٹاپک موضوع ہے سر وہ اتنا بڑا وسیع ہے، سر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر لوگ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو تمام معاشرے کے اندر جتنا بگاڑ ہے بالکل ایسے اور جو افراتفری ہے اور جو ناچاکیاں ہیں یہ دور ہو سکتی ہیں. مفتی صاحب نے بڑے اچھے پیرائے کے اندر گفتگو کی. پہلے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات، وہ جو پہلا کوسچن تھا آپ کا، اس پر تھوڑی سی میں بات کر لوں. جی حضور سیدی و مرشدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ فرمایا کہ جب تک خود جو ہے وہ خدا شناسی نہیں ہے، واہ واہ، تو اس وقت تک آپ دوسروں کو تبلیغ نہ کریں. بالکل ایسے. دیکھیں، علم دو قسم کا ہے. صحیح. ایک ہے علم ظاہر، واہ واہ، اور ایک ہے علم باطن. سبحان اللہ. اور تصوف کے اندر اگر آپ غوطہ زن ہوں تو اس میں جو صوفیاء ہیں ان کا طریق یہی رہا ہے کہ علم ظاہر حاصل کرنے والے، یعنی قرآن اور حدیث کو وہ علم ظاہر پر کرتے ہیں کہ علم ظاہر یہ ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کے بعد پھر ہمارے اکابر علماء ائمہ اور جتنے بھی ہیں وہ صوفیاء کی درگاہوں کی طرف رجوع کرتے تھے اور وہاں پر جا کر کے تزکیہ نفس حاصل کرتے تھے اور علم باطن حاصل کرتے تھے. اب حضور غوث پاک کا یہ جو فرمان ہے، ارشاد ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کا نفس خود یعنی کہ پہچان نہیں رکھتا ہے، وہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی کہ جب تک آپ اپنی پہچان آپ کو نہیں ہے تو آپ کسی اور کی پہچان کسی کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ واہ واہ. تو یہ علم باطن اور علم تصوف کی بھی بات، جہاں وہ عقائد کی بات کر رہے ہیں وہاں علم تصوف کی بھی بات کر رہے ہیں. بالکل ایسے کہ آپ کا باطن خود پاک نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اور آپ بہت بڑے پیر اور بہت بڑے وہ بنے پھرتے ہیں. بالکل ایسے. تو جب آپ کا اپنا من جو ہے صاف نہیں ہے تو دوسروں کو کس طرح صاف کر سکتے ہیں؟ بالکل ایسے. بالکل. دوسری بات علم ظاہر سے ہے کہ علم ظاہر پر جب تک یعنی وہ بندہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے جب تک قرآن کے تمام جتنے ماخذ ہیں سارے وہ نہیں جان سکتا، تو اس وقت تک وہ ترجمہ اور اس کو تفسیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جتنا آپ کو علم ہے، جس طرح مفتی صاحب نے بات کی، جتنا علم ہے اتنا آپ بتائیں لوگوں کو. آپ اس سے بڑھ کے اپنے آپ کو ظاہر کر کے کہ میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا فاضل ہوں، اپنا ایک وہ سلسلہ قائم کرنے کے لیے یہ کبھی بھی نہ کریں، چونکہ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. بالکل ایسے. اور ظاہر پیدا ہو جائے گی. جی. اور یہ ہو گئی ہے. بالکل ایسے. دوسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی کہ انبیاء جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد جو ہے پھر آپ نے باقاعدہ تبلیغ فرمائی ہے، پہلے کیوں نہیں؟ نبوت کا چونکہ اعلان بھی آقا علیہ السلام نے 40 سال کے بعد کیا. جی. اچھا، پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک دو انبیاء کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو 40 سال کے بعد جو ہے وہ نبوت کا اعلان اور تبلیغ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا. سبحان اللہ. واہ. اب ظاہر ہے کہ جب سب انبیاء کو یہی اس نے کرائیٹیریا رکھ دیا ہے کہ 40 سال کی عمر، اس کے بعد پھر آپ نے اعلان کرنا ہے. اور ان کی تو اللہ تعالیٰ خود تربیت فرماتے ہیں. ہمارا تو وہ حال نہیں ہے نبیوں والا، پیغمبروں والا. ایسے ہی ہے، لیکن ہم تو بڑی جلدی شروع کر دیتے ہیں کام. جی ایسے ہی. اب میں آپ کو عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سال کے بعد جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ اور آغاز کیا، اس کے اندر چونکہ یہ تدبیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور حکمت ہوتی ہے صحیح، کہ جب تک آپ کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، جب آپ کے
چاہنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، آپ کی ایک جماعت، آپ کا ایک قافلہ تیار نہیں ہو جاتا ہے تو یوں ہی یعنی کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا اور مطلب اس کا وہ فوائد اور رزلٹ نہیں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری وجہ بھی ایک ہے۔ ظاہری وجہ ایک ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ سب سے پہلے اب کیا کہ اپنے اقربا کو ڈرائیے اور میرا پیغام پہنچائیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات کو، صاحب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جو باطنی معاملات ہیں نا وہ بھی تکمیل کو جب تک نہیں پہنچتے نا، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی جب وحی آئی ہے تو جبریل علیہ السلام وہ کلمات لے کے آئے ہیں، تو وہ 40 سال سے پہلے تو وہ بھی سلسلہ میں نظر نہیں آتا نا، نہیں آتا۔ تو جیسے ہی وہ روحانی طور پہ معاملات اپنی تکمیل کو پہنچتے ہیں تو پھر ہی حکم ہوتا ہے کہ جی اب ڈرائیں آپ لوگ۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تو ظاہر ہے جب وہ 40 سال سے پہلے ساری چیزیں ہو چکیں، جی مکمل ہو چکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر لیا۔ اچھا تیار کر لیا تو اب فرمایا کہ اب اعلان کریں اور تبلیغ کا سلسلہ کا آغاز کریں۔ بالکل، تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اس کے بعد پھر لوگ جوگ تر جوگ اسلام کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل ایسا۔